ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ الامام بخاری فی صحیحہ. جناب صدر باوقار، معزز علماء کرام، میرے دینی و ملی بھائیوں، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے سامنے چند منٹ اتباع سنت کے موضوع پر کچھ بولنے کا موقع مل رہا ہے. دوستو، یہ موضوع بڑا وسیع بھی ہے اور مختصر بھی، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے. لہٰذا اس مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے اس امید کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ دلائل و براہین کی روشنی میں اتباع سنت کس چیز کو کہتے ہیں، ہمارے اوپر کتنا ضروری ہے، اور اس دعوت کو عام کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ پہلے اس چیز کو محسوس کیجئے کہ اتباع سنت یا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے. اتباع سنت کے بغیر ہماری زندگی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے. ہمیں زندگی کے تمام شعبے میں اس چیز کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزرا، ہم کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے اپنے زندگی کو سنواریں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر لیا جائے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن چیزوں کو دیں، یعنی جن چیزوں کا تمہیں حکم کریں، انہیں تم پکڑ لو، ان پر تم عمل پیرا ہو جاؤ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے روکیں ان سے رک جاؤ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا حکم کے سلسلے میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں. کوتاہی کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہ عمل سنت ہے. لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امر کے صیغے کے ساتھ ہو، حکم کے ساتھ ہو، وہ واجب ہے، فرض ہے. ایک چھوٹی سی مثال داڑھی کی لے لیجئے. یہ سنت ایسی سنت ہے جو فرض ہے. دوستو، داڑھی رکھنا، جتنے الفاظ حدیث میں آئے ہوئے ہیں، ارخ اللحا، وفر اللحا، یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو زیادہ کرو، داڑھی کو چھوڑ دو. یہ امر کے صیغے ہیں، اور امر کے صیغے دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، فرض ہے.
اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو ان کا روکنا بھی ہماری طبیعت پر، ہماری طبیعت کے مطابق ہم جب چاہیں اس کو چھوڑیں، جب چاہیں نہ چھوڑیں، طبیعت جب ہوئی جب چھوڑیں، اور طبیعت جب ہوئی اس کو کر لیں، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام سے منع کر دینا، روک دینا، اور پھر آپ اس کام کو کر گزریں تو آپ کی ہلاکت کا موجب ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھائیں، وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سکھایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، لیکن اس نے کیا کیا؟ جواب دیا۔ کبر، غرور، گھمنڈ سے وہ چور تھا وہ شخص۔ اس نے کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ کہہ دیا لا تستطیع، تم دائیں ہاتھ سے بھی نہیں کھا سکتے۔ اٹھا ہوا ہاتھ جو منہ کو پہنچنا تھا نوالے کے ساتھ، وہ ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہاتھ رک گیا، زندگی بھر اس بائیں ہاتھ کے ذریعے سے اور کھانا نہیں کھا سکا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت ہے، نہیں کی مخالفت، ممانعت سے اپنے آپ کو اس نے نبی کے اس ممنوعی حکم سے اپنے آپ کو برگشتہ کرنے کی وجہ سے اس کی یہ حالت بنی۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں۔ آپ نے غزوہ احد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 50 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات کے پاس مقرر کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر تم ہمیں چیل کوے بھی کھا جائیں تب بھی تم اس جگہ سے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا، اسی جگہ پہ تم موجود رہنا، ہو سکتا ہے پیچھے سے کفار گھوم کے آئیں اور ہم پر حملہ کر دے۔ غزوہ احد جیتی ہوئی جنگ، صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے، ایک حکم عدولی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو نہ ماننے کی وجہ سے، حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے گھوم کر، احد پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آ کر دوبارہ حملہ کر دیا، اور نقشہ بدل گیا، جنگ کا نقشہ بدل گیا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیا گیا۔ اب سوچئے ہم کہ ہم اپنی زندگی میں، شب و روز کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کتنی مخالفت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ صحیح حدیث، یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، یا پھر یہ دیکھنے کی وہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے، اس حدیث کے سلسلے میں، اس سنت کے سلسلے میں بڑے نے کیا کہا ہے۔ بڑے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بڑے کے چشم و آبرو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شریعت کے معاملے میں کوئی نہیں ہے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت ہے، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اتباع جو کرتا ہے وہ اللہ کا اتباع کرتا ہے، رسول کی پیروی جو کرتا ہے وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے۔ اس طرح کا حکم کسی کو نہیں ملا، کسی کو نہیں ملا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب جیسے صحابی توریت کا نسخہ لے کر آتے ہیں
اور کہتے ہیں اس میں اچھی اچھی چیزیں ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے اللہ کی قسم تو ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی تھی سوائے میری اتباع کے۔ ایک نبی بھی آ جائیں، ایک نبی بھی آ جائیں تو وہ نبی بھی آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بننا ان کے لیے ضروری ہے۔ امام ذہبی نے التجرید الصریح فی اسماء الصحابہ میں لکھا ہے کہ آخر الصحابہ موتن، سب سے آخری صحابی موت کے اعتبار سے کون ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام انہوں نے درج کیا ہے امام ذہبی نے التجرید الصریح فی اسماء صحابہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال نہیں ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی متبع بنیں گے آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہذا یہ اتباع کا مسئلہ، اتباع سنت کا مسئلہ، اتباع اطاعت رسول کا مسئلہ اتنا واضح ہے، اتنا کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، ان کے اتباع اور پیروی کے بغیر ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں بن سکتی، ہمارا کوئی عمل اسلامی عمل نہیں بن سکتا، ہمارا کوئی بھی کام دینی کام نہیں بن سکتا۔ ہم لوگ اپنے اپنے بزرگوں کی باتوں کی طرف یہ چلے جاتے ہیں کہ بزرگوں نے کیا فرمایا اس سلسلے میں، بزرگوں نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ بہت آدمی ایسا ہوتا ہے، وہ آدمی پریشان ہے، اتباع سنت کے لیے وہ پریشان ہے کہ وہ کسی طرح سے حدیث، اس کو صحیح حدیث مل جائے اور اس حدیث پر وہ عمل کرے، لیکن کچھ لوگ ان کو بہکانے میں لگے رہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث تو ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، یہ حدیث ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، یہ مسلک کی بات ہے کہ فلاں مسلک میں یہ ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اس امت میں جب انبیاء کو یہ کہا کہ ہماری اطاعت کے بغیر ان کا بھی چارہ کار نہیں، تو کسی امتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائز قرار دے ہی نہیں دے سکتے کہ کوئی امتی کی اجازت کے بغیر، ان کی موافقت کے بغیر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے رسول کی کسی بھی حدیث سے ثابت ہی نہیں۔ آپ کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تو محدثین کی بات مانتے ہیں، آپ تو محدثین کی بات مانتے ہیں، محدثین نے جس کو صحیح کہہ دیا اس کو مان لیتے ہیں، جس کو ضعیف کہہ دیا اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اچھی بات ہے، ایک کارخانہ ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک فن ہے علم حدیث۔ الاسناد من الدین، یہ سند دین کا حصہ ہے، یہ سلسلہ رجال یہ دین کا حصہ ہے، اور ان لوگوں نے، محدثین کرام نے جانچ پرکھ کر ہمارے سامنے تیار کر کے لا کے رکھ دیا ہے۔ دوستو کتنی سہولت ہے ہمارے لیے کتنی سہولت ہے، اس وجہ سے ہم ان کی تحقیق کو مانتے ہیں۔ انہوں نے جو تحقیق کر کے، جو کھانا تیار کر کے، جو سنت کو سامنے لا کر صحیح سنتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اگر انہوں نے ضعیف سنتوں کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو ضعیف سنتوں پر عمل ہم لوگ جائز نہیں سمجھتے۔ دوستو اب آئیے، صحابہ کرام میں سے حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں۔ ان کا ایک واقعہ
کہ کسی مسلمان کے ساتھ کھیت سینچائی کرنے کے سلسلے میں کہ نالے سے پانی زبیر بن عوام کے کھیت میں پہلے جائے یا اس دوسرے شخص کے کھیت میں پہلے جائے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سنت پر عمل نہ کرنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر انگلی اٹھانا کتنی خطرناک بات ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت اس نالے کے قریب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا کہ زبیر بن عوام کے کھیت میں پہلے پانی پٹا دیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس آدمی کے کھیت میں پانی جائے گا۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ نبی پر اعتراض کر دیا، نبی کے فیصلے پر اعتراض کر دیا۔ کہتا ہے کہ آپ کا پھوپھی زاد ہے اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ نبی کے فیصلے پر اعتراض ہوتے ہی عرش الہی سے یہ آیت اتر جاتی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ معمولی بات نہیں ہے دوستو، فلا وربک تنبیہ کا لفظ ہے، فلا اور نہیں، وربک اور تمہارے رب کی قسم۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے نسبت ان کی طرف کی گئی ہے قسم کی، وربک تمہارے رب کی قسم۔ یہاں اور عظمت بڑھایا گیا ہے دوستو، یہاں قسم میں اور بھی عظمت بڑھا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بولا جا رہا ہے، جس طرح فرعون نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، سمجھتا تھا کہ موسیٰ اور ہارون بہت بڑے آدمی ہیں لاسٹ وقت میں، مرتے وقت میں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے رب کی قسم۔ ایک تو تنبیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر قسم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے تمہارے رب کی قسم۔ لا یؤمن، پھر اور آگے دیکھیں، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں۔ اس کے بعد اتنا ہی پہ نہیں چھوڑا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے سلسلے میں کوئی تنگی اور کوئی حرج نہ محسوس کریں۔ اور آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم کو خم کر دیں، آپ کے سامنے، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سراپا مان جائیں اس چیز کو۔ سوچئے صرف ایک آدمی ایک فیصلہ، نبی کے ایک فیصلے سے روگردانی کرتا ہے تو رب کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں رہ جاتا، وہ مومن نہیں رہ جاتا، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے بارے میں کہا کل امتی یدخلون الجنہ۔ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امت کی دو قسم ہے، امت دعویٰ اور امت استجابہ۔ جس نے دعوت قبول کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو امت استجابہ کہتے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو دنیا میں جو غیر مسلم ہیں ان کو امت دعویٰ کہا جاتا ہے۔ تو کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو انکار کرے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا۔ اب سوچئے جنت میں داخل ہونے سے انکار کرنے والا آدمی کتنا بد نصیب ہو سکتا ہے۔ نبی کے فرمان کے مطابق وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، انکاری آدمی کون ہے، منکر کون ہے، داخلہ جنت کے داخلہ سے منکر کون ہے۔ سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ بد نصیب کون ہے، وہ شخص کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ مسئلہ بہت آسان ہے اتباع رسول کا، لیکن کٹھن بھی ہے کہ اگر آپ نافرمانی کرتے ہیں اتباع رسول کے سلسلے میں، جہاں بھی آپ کی نافرمانی ہوتی ہے، آپ کو اپنے ایمان کے سلسلے میں پتہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے سنت کے راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یہ سنت کا راستہ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ اگر سنت کے مطابق آپ اپنی زندگی کو نہ گزاریں تو آپ کے لیے یہ راستہ بہت مشکل ہے، اور اگر زندگی کو گزاریں سنت کے مطابق تو آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے انڈیا کے اندر ایک مسئلہ بہت ہی عجیب انداز سے اٹھایا گیا، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، اور صرف اہل توحید اور اہل تقلید کے درمیان یہ اختلاف ہے، سنت کو ماننے اور نہ ماننے پر، سنت کو ماننے اور نہ ماننے پر۔ 3 طلاق ایک مجلس میں دی گئی، ایک ہی ہوتی ہے، نبی کا فیصلہ ہے، چاہے 3 دے دے، چاہے 30 دے دے، چاہے 300 3000 3 کروڑ دے دے، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن انڈیا کے اندر ایک مسلم پرسنل لا بورڈ قائم ہے جو 5-6 مسائل کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے آپ پر لیے ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کچھ کہا نہیں کہ صرف 5-6 مسائل کی حفاظت آپ لوگ کیجیے، ایسا نہیں کہا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن کو اتارا ہے اسی طرح سے سنت کو بھی اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو کچھ بولتے تھے وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی۔ سورہ نجم کی یہ آیت ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے، رب کا فرمان ہوتا ہے، اسی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی گئی یہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اہل تقلید حلالہ کو جائز قرار دینے کے لیے، حلالہ کو برقرار رکھنے کے لیے، اور 3 طلاق کو ایک مجلس میں 3 نافذ کرنے کے لیے پورے ملکی پیمانے پر ان لوگوں نے تحریک چلائی، دستخطی مہم چلائی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور بڑے بڑے اہل تقلید کے جو علماء تھے ان کے سامنے جب اہل حدیثوں کا یہ مسلک، سنت کا یہ طریقہ جب ان کے سامنے رکھا گیا کہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ اہل حدیث کہ یہاں 3 طلاق ایک مجلس میں دی گئی ایک ہی ہوتی ہے، آپ کیوں نہیں مان لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق آپ سپریم کورٹ میں لکھ کر دے دیجئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اگر ہم لوگ مان ہی لیتے ہیں تو ہمارا یہ مسئلہ کیا ہوگا کہ ہم بھی اس کو شریعت میں مداخلت سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیوبند کے بڑے عالم کہا کہ ہم بھی اس کو شریعت میں مداخلت سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے پھر کہا گیا کہ اگر ایسا سپریم کورٹ سے اہل حدیث کی تائید میں یہ آ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم نے پاکستان میں اپنے احباب سے ٹیلی فون کیا اور معلوم کیا کہ وہاں بھی تو کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے، تو کتنی عورتیں کورٹ میں جاتی ہیں؟ جو کورٹ میں جاتی ہیں وہ 3 کو 1 بنا کر لے آتی ہیں، اور جو ہمارے پاس دارالفتاء یا دارالقضاء میں آتی ہیں وہ 3 ہی برقرار رکھتے ہیں، اور یہاں بھی وہی ہم کریں گے، نعوذ باللہ۔ تقلید جمود پر قائم رہنے کے لیے، اور ہمارے اہل حدیث علماء کو بھی وہاں ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت ہو جائے گی، سنت کے راستے سے ہٹانے کی اس طرح سے ایک کوشش وہاں چل رہی ہے دوستو۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ کوشش کی نہ وہ فارم نہ بھرا جائے جس میں
نکاح حلالہ اور طلاق ثلاثہ کو سنت کے خلاف رائج دیا جائے، نہیں۔ آئیے، کچھ لوگوں کو یہ بہانہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سنت صحیحہ کیا ہے، سنت ضعیفہ کیا ہے، یہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، یہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو بھائی علماء کرام سے آپ رجوع کیجئے، علماء کرام سے رجوع کیجئے۔ آپ کو آج کے زمانے میں اسلام سمجھنا، صحیح اسلام سمجھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح سے اتنا آسان نہیں تھا۔ علماء کرام کے نمبر موجود ہیں، ٹیلی فون کیجئے، معلوم کیجئے دلیل سے۔ اور اتباع کہتے ہیں کسی کی بات کو آپ مانیں دلیل کے ذریعے سے، اور تقلید بالکل اس کے خلاف ہے کہ دوسرے کی بات کو بلا دلیل مان جائیں، وہ ہے تقلید۔ اور اتباع اس کے مخالف ہے، دلیل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا، یہ اتباع ہے دوستو۔ اور آپ کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ بھی تو تقلید کرتے ہیں، اپنے علماء کی بات کو مانتے ہیں۔ نہیں، علماء کی بات کو ہم یوں نہیں مانتے، علماء کی بات کو دلیل سے مانتے ہیں، وہ بھی صحیح دلیل سے، اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ آئیے، جو لوگ اتباع سنت سے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ لوگ اختلاف کے شکار ہوتے ہیں، اختلاف کے شکار ہوتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اتحاد قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اتباع سنت کی بات کریں گے تو اتحاد قائم نہیں ہوگا، اتحاد امت قائم نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں جس تنظیم کی چھتری کے نیچے شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، سنی کی مختلف فرقے ہیں، یہ وہ یعنی کلمہ کے بنیاد پر لوگوں کو متفق کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی بنیاد پر لوگوں کو متفق کرنا چاہیں، اصولوں کو آپ مختلف اصول کر لیں کہ یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے، یہ بھی لیجئے، اس سے اتحاد مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اتحاد آسان اس وقت ہوگا جب دو چیز لیں، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، یہ ضمانت دے دی ہے کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا ان دو اصولوں پر۔ اور وہ بھی یہ دو اصول کس کے مطابق ہو؟ فہم سلف کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام سکھایا، اسلام پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا، جس طرح سے انہوں نے عمل کیا ہے بالکل اسی طرح سے آپ عمل کریں تو آپ راہ راست پر ہیں، آپ اتباع سنت کو سمجھتے ہیں۔ مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد، صحابہ کرام کا طریقہ اور ان کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد اگر آپ دوسرے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ تباہی کو دعوت دیتے ہیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے راستے کو نہیں دوسرے کے راستے کو اختیار کرتا ہے، مومنوں کا راستہ نہیں دوسروں کا راستہ۔ اور یہ آیت جب اتری تو مومنین دنیا میں کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ تو صحابہ کرام کے طریقہ کار کا، صحابہ کرام کے راستے کی یہ مخالفت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، دوسرے کے راستے پر چلتے ہیں، تو کیا اس کا جواب آیا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس چیز کو اختیار کرے گا ہم اسی کے حوالے کر دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی خراب ہے۔ دوستو، یہ اتباع سنت کی بات ہے کہ ہمیں ہمارا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کے مطابق، اتباع کے مطابق ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں ٹکراؤ دکھاتے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہے، اور دونوں وحی ہے دوستو، دونوں وحی ہے۔ ایک وحی مطلوع جو کتاب اللہ ہے، اور ایک غیر وحی مطلوع جو سنت رسول اللہ ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں۔ ٹکراؤ کی صورت اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں دیکھنا ہوگا کہ یہاں کہیں ناسخ ہے تو کہیں منسوخ ہے، یا کہیں مجمل ہے تو کہیں مفصل ہے، کہیں اور بات ہے وہاں، لیکن ٹکراؤ کتاب اللہ اور سنت رسول میں کبھی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتباع سنت میں ہم اسی وقت، اتباع سنت کے راستے پر ہم اسی وقت آرام کے ساتھ چل سکتے ہیں جب ہمارے دل میں یہ کشادگی ہو کہ اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کے مطابق ہم چلنے، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو کبھی بھی ہم کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ انعام الحق مدنی حافظہ اللہ تعالی، جو آپ کے سامنے اتباع سنت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔